نماز فجر کے بعد 10 بار اللہ کا یہ نام پڑھ لو، آنکھوں سے زندہ معجزہ دیکھ لو، غریب کا بھی نصیب چمک اٹھے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے جو وظیفہ لایا ہوں وہ وظیفہ مختصر وظیفہ ہے، زیادہ لمبا نہیں ہے۔ بس آپ نے صرف 10 بار اللہ رب العزت کا ایک خوبصورت نام پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد صرف 10 بار اللہ پاک کا یہ مبارک نام پڑھ لیجئے، پھر اس وظیفے کا معجزہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ غریب سے غریب شخص بھی اگر اس وظیفے کو پڑھ لے گا تو اس کا بھی نصیب کھل جائے گا۔ یاد رہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پیچھے بھاگیں گے تو نہ ہی آپ کو دولت ملے گی اور نہ ہی آپ کا بھرم رہے گا۔ ایسا کب رہے گا؟ ایسا کب بھرم رہے گا؟ ایسا کرنے سے انسان کی عزت ختم ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ نے صرف اور صرف اپنے اللہ سے رزق طلب کرنا ہے۔ جتنی دولت آپ کو چاہیے اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ آپ کو رزق اور دولت ضرور مل جائے گی۔ بس جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس وظیفے کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور پھر دیکھیں کہ کیسے رزق اور دولت کے پہاڑ آپ کو ملتے ہیں۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر قسم کی مالی پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا اور آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ کو یہ وظیفہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے کرنا ہے، اور اس وظیفے سے جڑی ایک بھائی کی کارگزاری بھی آگے آپ بھی جان سکیں کرتا ہے۔ اس وظیفے کے بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے بھائیوں، وظیفے کی مکمل تفصیل بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ کو اس وظیفے سے متعلق کارگزاری سناتا ہوں جو ہمارے ایک بھائی نے پیغام کے ذریعے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ یہ بھائی اپنے بارے میں یوں بتاتے ہیں: محترم السلام علیکم، الحمدللہ میں شروع ہی سے کھاتے پیتے گھرانے کا چشم و چراغ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے رزق فراغی عطا کی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہر نعمت تھی۔ بڑا ہوا، ایک اچھے ادارے میں ملازمت ملی، شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بہترین شریک حیات عطا فرمائی، بڑی خوشگوار زندگی گزر رہی تھی۔ غم کیا ہوتا ہے، پریشانی کیا ہوتی ہے، کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ اچھی خاصی آمدن تھی، اخراجات کم تھے، خوب گزر بسر ہو رہی تھی۔ یوں ہی زندگی کا سلسلہ چلتا رہا۔ پھر حالات بدلے۔ 2008 میں ادارے نے ڈاؤن سائزنگ شروع کی اور تقریباً 300 سے 400 کے قریب ملازمین کو 1 ماہ کی تنخواہ دے کر 1 ماہ کی ایڈوانس اطلاع پر فارغ کر دیا، جن میں بندہ ناچیز بھی شامل تھا۔ چند ماہ تو جمع پونجی سے گزر بسر ہوتا رہا، پھر آہستہ آہستہ معاشی تنگی نے گھیرا کرنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی طرح طرح کی معاشی پریشانیاں دامن گیر ہوتی گئیں۔ بڑی بھاگ دوڑ کی، مگر کوئی ڈھنگ کی جاب نہیں ملتی تھی، تو اس میں گزر بسر ناممکن اور ملازمت کا دورانیہ بہت زیادہ ہو گیا۔ ہر طرح کے ہیلے سفارشیں ڈلوائیں مگر نوکری نہ ملی، یہاں تک کہ میں نے اپنے وزیر اعلیٰ اور وفاقی محتسب ادارے میں بھی درخواست بھیجی مگر کوئی داد رسی نہ ہوئی۔ میرے والد محترم ایک اللہ والے کے مرید تھے اور بڑے بھائی قادری سلسلے کے ایک بہت بڑے اللہ والے کے بیعت شدہ تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یار، سب کچھ چھوڑ، اس کی طرف رجوع کر جو کائنات کا مالک، خالق اور رازق ہے۔ انہوں نے مجھے اپنا آزمایا ہوا عمل دیا۔ یہ عمل ان کو مدینہ منورہ سے بھی ایک بزرگ نے 2016 کے حج کے دوران بتایا تھا۔ آج یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میری گزارش ہے کہ آپ میری کارگزاری کو اپنے درس میں لازمی بیان کریں۔ اگر آپ میری کارگزاری درس میں بیان کریں گے تو لاکھوں لوگ اس کارگزاری کو سنیں گے۔ اس کا ثواب مجھے صدقہ
جاریہ کی نیت سے ملتا رہے گا۔ تو ناظرین وہ عمل کچھ اس طرح سے ہے جو مدینہ منورہ کے بزرگ نے بھی بتایا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لے اور اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یا باسطو پڑھنا ہے اور پھر اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے اور آخر میں درود پاک پڑھ کر ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لینا ہے۔ اس عمل کی برکت سے رزق اور دولت کے پہاڑ آپ کو عطا ہوں گے۔ تو ناظرین میں نے بھائی کے کہنے پر یہی عمل شروع کر دیا۔ ابھی صرف 27 یا 28 دن ہی ہوئے تھے عمل کرتے ہوئے کہ کسی دوست کے ذریعے متعلقہ ادارے کے عہدے داران تک رسائی کا منصوبہ بنایا۔ وقت بن گیا کہ فلاں دن فلاں وقت میں کسی کے تعلق سے ملاقات ہوگی۔ اب اس ملاقات میں 3 دن کا وقت تھا کہ میرے ہیڈ کوارٹر سے مجھے کال آئی کہ مجھے میری نوکری پر بحال کر دیا گیا ہے۔ یہ کانوں میں پڑی تو میں بستر پر لیٹا ہوا تھا، فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور سجدے میں جا کر اللہ کریم کا شکر ادا کرنے لگا۔ ناظرین میں حیران تھا کہ گزشتہ تقریباً 1 سال سے میں در در کی خاک چھان رہا تھا۔ چند ہی دن اللہ کریم کے آگے عاجزی سے جھکا، اس کا کلام پڑھا، اس کا کلام پڑھ کر اس سے مانگا اور اس نے بغیر کسی سفارش رشوت کسی غیر کے آگے جھکے گھر بیٹھے مجھے میری منشا کے مطابق واپس نوکری پر بحال کروا دیا۔ دوستو میں بچے کی طرح ایسے خوش ہو رہا تھا جیسے میری بہت ہی زیادہ کوئی قیمتی چیز مجھے واپس مل گئی ہو۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ یہ میں جانتا ہوں، میرے گھر والے اور اللہ کریم جانتا ہے۔ آج میری نوکری بحال ہوئے 5 سال بیت چکے ہیں۔ ناظرین اب میں آپ کو اپنے ساتھ ہونے والا یہ معجزہ بھی بتا رہا ہوں۔ وہ وقت یاد کر کے میرے آنسو رک نہیں رہے جب ایک وظیفے نے مجھے میری نوکری اور اللہ رب العزت کا تعلق دونوں دلا دیا۔ بے شک اللہ کریم سب سے بڑا رازق ہے اور اس سے تعلق جڑا رہے تو وہ اور دیتا ہے اور جب راضی ہو جائے تو وہ نسلوں کو سنوار دیتا ہے۔ آپ کا بھائی محمد ہارون، اسلام آباد۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے اس بھائی کی کارگزاری سنی کہ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد عطا کر دیتا ہے اور اللہ کے علاوہ جب لوگوں کے پیچھے بھاگتا ہے تو خوار ہوتا ہے۔ اس لیے آپ بھی آج سے تہیہ کر لیں کہ اللہ ہی سے مانگیں گے اور اپنی ضروریات اور حاجات کے لیے بندوں کے پیچھے نہیں بھاگیں گے۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، چلیے اب آپ کو وظیفے سے متعلق مکمل تفصیل بتاتا ہوں۔ اس کو غور سے سن کر سمجھ لیجئے تاکہ آپ وظیفے سے مکمل فائدہ حاصل کر سکیں۔ پہلی بات جو اہم اور ضروری ہے وہ یہ کہ وظیفہ چونکہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے، اس لیے آپ نے فجر کی نماز کی پابندی ہے۔ فجر کی نماز میں اکثر لوگ سستی کرتے ہیں جس کا بہت بڑا نقصان ہے، لہٰذا آپ نے فجر کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ مرد حضرات جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کریں اور خواتین گھر میں فجر کی نماز ادا کریں۔ نماز کے بعد سب سے پہلے درود پاک پڑھیں۔ 3 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا باسطو آپ نے صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے اور آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھ کر آپ نے ہاتھ پر پھونک مار کر ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لینے ہیں۔ بس اتنا سا عمل ہے، اس کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے اور اس کے کرشمات آپ نے ہمارے بھائی کی زبانی سن بھی لیے اور آپ بھی اپنی زندگی میں ایسے ہی کرشمات جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن کی حاجات پوری نہیں ہوتی، جن کے وظیفوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں کہ ہم بے روزگار ہیں، سالوں سے غربت تنگ دستی نے گھیر رکھا ہے، مشکلات پریشانیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، وہ جان لیں کہ جس بندے سے رب ناراض ہوتا ہے اس بندے کی نہ تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ ہی کوئی حاجت پوری ہوتی ہے، نہ ہی کسی مقصد میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ تو خدا را ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ رب کو راضی کرنے کا عشرہ ہے، گناہوں کی بخشش کا عشرہ ہے۔ پورا سال گناہ کرنے والوں، آج ماہ رمضان کا
دوسرا عشرہ ہے۔ آج کے دن آپ صرف اور صرف ایک بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ کر دیکھیے، آپ کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ الجت کیے ہیں، جیسے گناہ کیے ہیں، چھوٹے گناہ کیے ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں، میرا رب ایک بار یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا اور آپ سے راضی ہو جائے گا۔ رب کی رضا ہی کامیابی کا راز ہے۔ جس بندے سے رب راضی ہو جائے وہ بندہ ہاتھ اٹھا کر جو مانگتا ہے، جس حاجت کے لیے مانگتا ہے، میرا رب غیبی خزانوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ پھر آج تو دن ہی قبولیت کا ہے، آج تو گھڑیاں ہی بخشش کی ہیں۔ بد نصیب ہے وہ بندہ جس نے رمضان کے دوسرے عشرے میں یہ خاص وظیفہ نہ کیا، رب کو راضی نہ کیا۔ ایک بار رمضان کے آج کے دن کا یہ خاص وظیفہ کر کے دیکھیے، میرا رب اتنا راضی ہو جائے گا کہ رزق اور دولت کے دروازے کھول دے گا۔ جس رزق کی تلاش میں، جس حاجت اور مقصد کے لیے آپ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، سڑکوں پر مارے مارے پھرتے ہیں، وہ حاجت، وہ مقصد، وہ کامیابی خود چل کر آپ کے پاس آ جائے گی۔ صرف ایک بار رب کو راضی کر کے دیکھیے۔ جو بندہ رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، ایک ہی دن میں تقدیر کے بند تالے کھلوانا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو آباد کرنا چاہتا ہے، وہ آج کے اس رمضان کے دن رب کعبہ کا یہ نام بتائے گئے طریقے کے مطابق صرف ایک بار پڑھ کر دیکھ لے۔ تو آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظیفے آپ کے حوالے روزانہ یاد پر کرتا رہوں گا۔ آج رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے۔ اللہ والو ہوش کے ناخن لیجئے۔ آج یہ وظیفہ سحری اور افطاری کے وقت کسی بھی نماز کے بعد صرف ایک بار بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک نماز والا پڑھیے گا۔ درود پاک پڑھتے ہی 3 بار ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 3 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو لا حول ولا قوت الا باللہ ایسی دعا ہے جو عرش الہی سے گناہوں کی بخشش کروا دیتی ہے، اور جب یہ دعا بخشش کے عشرے میں پڑھی جاتی ہے تو گناہگار سے گناہگار بندہ جو اپنے گناہوں سے اتنا شرمندہ ہے کہ خود سے نظریں نہیں ملا سکتا، آج رمضان کے دن صرف 3 بار کو ندامت و شرمندگی سے پڑھ لے، اپنے گناہوں کو ذہن میں لاتے ہوئے سچی توبہ کی نیت سے پڑھ لے۔ میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ صرف 3 بار پڑھنے سے عرش الہی پر بیٹھا رب آپ کے گناہوں کو جلا دے گا، ایسی کامیابی عطا فرمائے گا، ایسی بخشش عطا فرمائے گا کہ آپ پورا سال جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ رب کو راضی کرنا بڑا آسان ہے۔ 3 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہی اب رب نے گناہوں کی بخشش کر دی۔ بے شک رب ہر شے پر قادر ہے۔ گناہوں کی بخشش کے بعد اب رب کی ذات راضی ہو چکی ہے، اب رب سے انعام لینے کا وقت ہے۔ وہیں بیٹھے 100 دانوں کی ایک تسبیح یا فتاح کی پڑھنی ہے۔ رب کا ایک صفاتی نام یا فتاح پڑھنا ہے۔ اس نام کی فضیلت و برکت، اس نام کے کمالات اور معجزات اتنے زیادہ ہیں کہ یا فتاح پڑھنے والا رب کعبہ سے جو مانگتا ہے میرا رب غیبی خزانوں سے عطا فرما دیتا ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے گھر ہے، بے گھروں کو گھر میں لے جائے گا، بے اولادوں کو شرطیہ نرینہ اولاد مل جائے گی۔ آپ کی بیٹیاں جوان ہیں، بیٹیاں خود یہ وظیفہ
کر لیں، نہیں تو گھر کا کوئی بھی فرد ایک دوسرے کے لیے یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ قرض دار ہو، کروڑوں کا قرض ہے، آج دوسرا عشرہ رمضان کا قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ 3 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے رب راضی ہے، گناہوں کی بخشش ہے۔ اب صرف اور صرف ایک تسبیح یا فتاح کی پڑھنی ہے، جھولیاں بھر جائیں گی، رزق اور دولت کی برسات ہو جائے گی، آپ پر چھما رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جائے گی، جو سالوں سے نہیں مل سکا۔ آج رمضان کے دوسرے عشرے میں یہ چھوٹا سا وظیفہ کرنے سے مل جائے گا۔ وظیفہ کا طریقہ دوبارہ سن لیجئے۔ اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، 3 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو گناہوں کی بخشش کی نیت سے پڑھنا ہے، پھر یا فتاح کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ رب سے جو مانگ رہے ہیں آپ کو مل رہا ہے، کیونکہ رب کی مرضی کے بغیر پتہ بھی ہل نہیں سکتا۔ یا فتاح سے آپ رزق، دولت، کامیابی، شہرت جو مانگو گانوں سے میرا رب آپ کی جھولیاں بھر دے گا، نسلیں آباد ہو جائیں گی، جو سالوں سے نہیں مل سکا ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور اپنا پورا نام کمنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ